मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुम या रसूलल्लाह असबर खुदा इमदादकुम या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल शहजादा गुल को कबा इमदादकुम। आइए हजरात, हम और आप पूरी इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कलमा-ए तय्यबा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, अपने बुरे अमल से अपनी सदाकत चली गई। समझ में आए तो रिप्लाई मिलना चाहिए और मोहब्बत से कहिए एक मर्तबा लहक के सुभान अल्लाह। अपने बुरे अमल से अपनी सदाकत चली गई, अपने बुरे अमल से अपनी सदाकत चली गई। मगरूर हो गए तो हुकूमत चली गई, मगरूर हो गए तो हुकूमत चली गई। और जिन लोगों ने अपने माँ बाप की अजमत को न समझा, जिन लोगों ने अपने माँ बाप की अजमत को न समझा, हाथों से उनके दोस्तों जन्नत चली गई, हाथों से उनके दोस्तों जन्नत चली गई। रोजे रखे, नमाज पढ़ी और बांट दी ज़कात, रोजे रखे, नमाज पढ़ी और बांट दी ज़कात। मारा जो है किसी का तो इबादत चली गई, मारा जो है किसी का तो इबादत चली गई। माशाअल्लाह पूरे जिम्मेदार उलमा से भी गुजारिश, फुल रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब अपनों से सपोर्ट होती है तो ज़माने के वोट हुआ करते हैं। आइए हजरात, कुछ अर्ज़ व मारूफ़ का सिलसिला शुरू करने से पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका जनाब अहमद मुज्तबा जान रूही फिदा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबा ताहिरा में एक मर्तबा हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़े झूमकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मिन जुदी वल करम मम्माइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अन तुसल्ली अलैहि। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आप हज़रात से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा और आप हज़रात ने खामोशी अख्तियार कर लिया। आप दुरूद शरीफ की अहमियत को या जानते नहीं या दुरूद शरीफ याद नहीं। इसकी दो ही राज हुआ करते हैं, या तो बंदे को याद नहीं होती, दूसरी बात यह उसको ये होता है कि मुझको पढ़नी नहीं आती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी गूंज हल्की करके आवाज बढ़ा दीजिए बस थोड़ा सा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा कि जो शख्स मदीने में दुरूदों का तोहफा भेज देता है, जो शख्स मदीने में दुरूदों का तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। आपने और कम कर दी, मैंने थोड़ा बढ़ाने के लिए कहा था। जो
جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے اور بنے گا ہر والد دلہا میدان محشر میں، بنے گا ہر والد دلہا میدان محشر میں جو والد اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیتا ہے، جو والد اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کو ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 1 کی حدیث پاک کی 17، 18، 19 کی حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری حدیث پاک کو ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 1 کی حدیث پاک کی 17، 18، 19، 30، 21 کی حدیث پاک عن انس رضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سارا مجمع لبوں کو کھولے، میرے نبی کے حدیث کے نام پہ بولے سبحان اللہ، اور رہ کے بولے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان ملت اسلام، اس آیت طیبہ طاہرہ کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلام، آئیے میں اس کی تمثیلی اور تفصیلی گفتگو آپ کو چند لمحات کے بعد آپ کو گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے حدیث پاک کو ملاحظہ کیجئے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلام، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے لپٹ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے، اگر دیکھیے دردمندانہ عرض کرتے ہیں، یہ صحابی کا قول ہے، یہ صحابی کا طریقہ ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں دامن کو پکڑ کے لپٹ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کے معاملے میں، شفاعت کے میٹر میں، یعنی کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون شخص ہوگا؟ اے تمنا کی ہے سرکار جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں دامن کرم سے لپٹ جاتے ہیں، تمنا کرتے ہیں تو دل میدان محشر کی کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں تو میدان محشر کی کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں تو میدان محشر کی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آمنہ کے لال کا جب فیصلہ سنیں گے پیارے مچل جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈیسیژن آف دا پراپٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمنہ کے لال کا فیصلہ سنو اے لوگو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، یعنی میری شفاعت کے معاملے میں، شفاعت کے میٹر میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو محبت سے پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسے وہ اپنی نگاہ سے پلا دیتے ہیں اسے میکش نہیں میں کھانا بنا دیتے ہیں، اسے میکش نہیں میں کھانا بنا دیتے ہیں۔ اور اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں اے منکر، اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں اے منکر، جتنی آقا کے چاہنے والے آقا پہ لٹا دیتے ہیں، جتنی آقا کے چاہنے والے آقا پہ لٹا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم میں میری شفاعت کے معاملے میں، شفاعت کے میٹر میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو محبت سے پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس کے نامہ یا اعمال میں 12,000 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلام کا 12,000 نیکیاں درج کر دی جاتی ہے۔ اور سنسکرت کی کتاب کو جب ہم نے تاریخ اور گردانی کی، پنڈت جی لکھتے ہیں جب بندہ مومن پہلی فہرست کو پڑھتا ہے، پہلے چیپٹر کو پڑھتا ہے، پہلی لیسن کا خلاصہ کرتا ہے، جب کہتا ہے ہر منس لا الہ الا اللہ تو اس کے ہردے کا پاپ کو دور کر دیا جاتا ہے، من کے پاپ کو دور کر دیا جاتا ہے۔
کہ وہ آگے کچھ پڑھے۔ عزیزان ملت اسلام کا جب بندہ مومن کے قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، ہردے کو سنتشٹی مل جاتی ہے، تب اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پڑھے محمد الرسول اللہ۔ جب اتنا پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 12,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ آپ تو مختار ہیں، آپ تو مختار کائنات ہیں، مصطفیٰ یہ بتائیے 12,000 ہی نیکی کیوں؟ مجھ سے مجمع سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، مصطفیٰ 10,000 نیکی کیوں نہیں؟ 15,000 نیکیاں کیوں نہیں؟ 20,000 نیکیاں کیوں نہیں؟ 30,000 نیکیاں کیوں نہیں؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں 12,000 نیکیاں اس لیے کیونکہ محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور ہر حروف کے بدلے 1,000 نیکیاں درج کی جاتی ہے، ہر حروف کے بدلے 1,000 نیکیاں درج کر دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یا میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا جس سے جو آپ کو کبھی پھاپڑا چلانا پڑے یا خربہ چلانا پڑے، جس سے آپ کو پریشانی ہو، نہیں، بلکہ ہم اور آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کر کے اپنی نیکیوں کی زنبیر کو بابزن کرنا ہے، اپنی نیکیوں کی زنبیر کو بابزن کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یا آئیے اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان ملت اسلام، کیا ہم آیت کو تمثیلی گفتگو سے لے کر کے چل رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب میں نے ایمان کے تعلق سے عالم تصور میں سوال کیا، اے نماز تو بتا تیری جان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نماز نے جواب دے دیا میری جان ایمان ہے۔ میں نے زکوٰۃ سے پوچھا بتا کیا ہے، زکوٰۃ نے جواب دے دیا میری جان ایمان ہے۔ میں نے روزے سے پوچھا بتا کیا ہے، روزے نے جواب دے دیا میری جان ایمان ہے۔ میں نے صدقہ و فطر سے پوچھا بتا کیا ہے، صدقہ و فطر نے جواب دے دیا میری جان ایمان ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ عمر کی عدالت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ مولا علی کی شجاعت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ امام اعظم کی وقار بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ غوث اعظم کی ولادت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی چشتیت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ صابر پاک کی صابریت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ عزیزان ملت اسلام، کا مجدد علی ثانی کی مجددیت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ عزیزان ملت اسلام، کا میں نے ایمان کے تعلق سے سوال کو کرتا رہا، سرکار تاج الشریعہ کی ذات بولی، زال بیت میں سرکار تاج الشریعہ کی کرامت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ سیدی سرکار حضور معظم شاہ رحمت اللہ علیہ کی طہارت بول اٹھی میری جان ایمان ہے۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، ایمان کا مطلب سمجھ میں آیا، سرکار اعلیٰ حضرت کی عاشقی بول اٹھی اللہ کی سردا و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات حضور معظم شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلام، یا ایمان کے تعلق سے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، میں خود کو بھی سمجھتا ہوا چلوں۔ عزیزان ملت اسلام، یا لفظ آمنو ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ عزیزان ملت اسلام، یا اب میں نے سوال کیا لفظ آمنو کے الف سے سوال کیا، اے الف تیری کیا وجہ ہے، تیری جگہ بے ہو جاتا، کیا ڈیفرنس ہو جاتا، کیا ڈیفیکٹ ہو جاتا، کیا مسٹیک ہو جاتی؟ الف نے کہا ہاں میری بھی یہاں کوئی وجہ ہے، ہاں میں وہی تو وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ الف نے جواب دے دیا الف سے اللہ کو مانو۔ میں نے میم سے پوچھا اے میم بتا تیری جگہ اگر با ہو جاتا تو کیا مسٹیک ہو جاتی، اگر کوئی اور شبد ہو جاتا تو کیا ڈیفرنس پیدا ہو جاتا؟ میم نے جواب دے دیا میم سے محمد الرسول اللہ کو مانو۔ ہاں ہم نے الف سے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار
اقرار کر لیا ہے، نون سے محمد الرسول اللہ کو مان لیا ہے، رسول کی رسالت کو مان لیا ہے۔ اب ہم نے سوال کیا اے نون تو بتا تیری کیا وجہ تھی، اے نون تو کس لیے ہے؟ نون نے جواب دیا ہاں میری بھی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ میں نے کہا تیری جگہ کوئی اور ہو جاتا تو کیا ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا، نون کی جگہ واو ہو جاتا کیا ہو جاتا؟ ہم نے کہا نون کی جگہ شین ہو جاتا کیا ٹینشن ہو جاتی؟ تو نون نے جواب دے دیا الف سے اللہ کو ایک مان لیا، ہاں ہم نے مان لیا۔ نون سے محمد الرسول اللہ کو مان لیا، ہاں ہم نے رسول کی رسالت کو بھی مان لیا۔ تو نون نے جواب دے دیا نون سے تمام نبیوں کو مانو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک بابا، کیا بات ہے، سے تمام نبیوں کو مانو۔ عزیزان ملت اسلام کا نون سے تمام نبیوں کو مانو، الف سے اللہ کو مان لیا، نون سے محمد الرسول اللہ کو مان لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نون سے محمد الرسول اللہ کی رسالت پر اقرار کر لیا۔ عزیزان ملت اسلام کا نبیوں کی نبوت کا اقرار کر لیا، نبیوں کی نبوت کو مان لیا۔ عزیزان ملت اسلام کا اب ہم نے بہت سے کوشچن کیا، سمسیا رکھی تاکہ ہمارا کوئی سمادھان ہو جائے، ہمارے کوشچن کا کوئی صحیح اتر ہو جائے، ہمارے کوشچن کا صحیح آنسر مل جائے۔ عزیزان ملت اسلام کا اب ہم نے باؤ سے پھر سوال کیا اے باؤ تیری جگہ کوئی اور ہو جاتا؟ تو باؤ نے جواب دیا اے لوگو ایک زمانہ ایسا آئے گا الف سے اللہ کو ایک مانیں گے، نون سے محمد رسول اللہ کو مانیں گے، تمام نبیوں کو مانیں گے، لیکن کچھ لوگ ولیوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے بابا۔ کچھ لوگ ولیوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ الف سے اللہ کو مان لیا، ہاں مان لیا، میم سے محمد رسول اللہ کو مان لیا، ہاں مان لیا، نون سے تمام نبیوں کو مان لیا، نبیوں کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ باؤ نے عقیدہ دیا ہے اہل سنت والجماعت کے افرادوں، باؤ نے کہا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ولیوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ تو باؤ نے جواب دے دیا باؤ سے تمام ولیوں کو مانو۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ تبھی تو علامہ اقبال نے لاہور کی سرزمین سے چیخ چیخ کر کے یہ کہا تھا ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پیچھے سے ریسپونس نہیں آ رہا کہ پیچھے والے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن میری گفتگو بڑی سرل اور آسان سلیس جملوں میں ہوا کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو۔ اب ایمان کا مطلب سمجھ میں آتا جا رہا ہے، کیونکہ بزرگان دین کے قول و اقوال پر عمل کرنا ایمان کی سچی دلالت ہے، سچی دلالت یہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ہم صدیق اکبر نہ صحیح، عمر فاروق اعظم نہ صحیح، عثمان غنی نہ صحیح، عزیزان ملت اسلامیہ ہم جو ہے مولا علی نہ صحیح، غوث اعظم نہ صحیح، خواجہ معین الدین چشتی نہ صحیح، صابر پاک نہ صحیح، نظام الدین اولیاء نہ صحیح، قطب الدین بختیار کاکی نہ صحیح، حضور معظم شاہ میاں نہ صحیح، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ہم عبد القادر نہ صحیح، قادری تو ہے محبت سے سبحان اللہ، ہم عبد القادر نہ صحیح، قادری تو ہے، ہم خواجہ معین الدین چشتی نہ صحیح، لیکن چشتی تو ہے، ہم صابر پاک نہ صحیح، صابری تو ہے، ہم مجدد الف ثانی تو نہیں لیکن مجددی تو ہے، ہم حضور معظم شاہ میاں نہ صحیح، نوشاہی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہم اعلیٰ حضرت نہ صحیح لیکن رضوی تو ہے، ہم اچھے میاں نہ صحیح، برکاتی تو ہے، ہم سرکار کلا نہ صحیح لیکن اشرفی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کسی بھی سلسلے سے ہے، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے یہ نہیں کہا صدیق اکبر بن کے آنا، اللہ نے یہ نہیں کہا عثمان غنی بن کے آنا یا مولا علی بن کے آنا یا عمر فاروق اعظم بن کے آنا یا زبیر بن کے آنا یا حضرت طلحہ بن کے آنا، اللہ نے یہ نہیں کہا غوث اعظم بن کے آنا، اللہ نے یہ نہیں کہا خواجہ معین الدین چشتی بن کے آنا، اللہ نے یہ نہیں کہا صابر پاک بن کے آنا، اللہ نے یہ نہیں کہا خواجہ معین الدین چشتی بن کے آنا، اللہ نے یہ نہیں کہا سرکار
सैयदी सरकार हुजूर शाहिद मियां बन के आना नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो ये कहा वकूनु मअस-सादिकीन, इन सब के दामन को पकड़ के आना, तुम सबका दाखिला भी जन्नत में हो जाएगा। इन सब के दामन को पकड़ के आना, तुम सबका दाखिला भी जन्नत में हो जाएगा। हमारा आने का मकसद क्या है? जन्नत कमाना। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने का मकसद क्या है? कि हम जन्नत के तलब में रहते हैं। मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर में मैं अपनी बात को समेटता हुआ चल रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत दामनगीर है। ये चचा रमजानी भाई की पूरी मोहब्बतें हैं कि यहाँ तक चलने की कोशिश की, वरना आप जानते हैं जैसे आज 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है तो 11वीं शरीफ में दूसरी जगह जाना मुनासिब नहीं हुआ करता। आप लोग बाखूबी जानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये जिंदगी नबी के नाम करना चाहिए, ये जिंदगी नबी के नाम करना चाहिए, जिससे हो राजी खुदा वो काम करना चाहिए। चलते चलते आ गया गुंबदे खजरा नजर, दिल ये कहता है यही आराम करना चाहिए, दिल ये कहता है यही आराम करना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या सरकार हुजूर सैयदी से अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या आमना के लाल है, मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा अफराज है। लेकिन ये आज मुबारक महीना जो चल रहा है इससे कोई आसना नहीं है, हर एक शख्स वाकिफ है। लेकिन आज 11वीं शरीफ का दिन भी है, कल 12वीं शरीफ का दिन भी है। मुस्तफा जाने रहमत जब दुनिया पर वज़ाहिल तशरीफ लाए पर नहीं तो रात में लाए, अगर रात में तशरीफ ले आते तो दिन इस तरह से मायूस रह जाता। जब जो नबी दिन और रात को मायूस नहीं कर सकता तो उसका जिक्र सुनने वाले को कैसे मायूस कर सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उसी नबी का जिक्र सुन रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा अफराज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बूढ़ी आ जाती है, बूढ़ी चलती हुई आती है, रोती हुई आती है, रोने के बाद मुस्तफा के चेहरे को तकती है, तकने के बाद मुस्तफा के दामन को पकड़ के कहती है या रसूलुल्लाह, मैं अपने कबीले में अपने खानदान में या रसूलुल्लाह आपके गीत तन्हा गाती हूँ। मुस्तफा मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ऐ नबी मैं आपके तराने तन्हा गाया करती हूँ। मेरे कबीले वाले मेरे खानदान वाले जो है आप पर तरह तरह की उंगश नुमाइयाँ करते हैं। आज मेरे खानदान वालों ने, मेरे कबीले वाले भूतों ने आज मेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया है या रसूलुल्लाह, आज मेरे बेटे को खत्म कर दिया है। नबी ने फरमाया बता चाहती क्या है? अरे ये शख्स तो वही कह सकता है जो मालिक को मुख्तार हो सकता है, इतनी बड़ी बात तो वही कह सकता है जिसका दामन पुरबहार हो सकता है, जिसका दामन सारी कायनात से भरा हो। ना जाने कोई मांगने वाला शख्स कुछ कितनी बड़ी भी दौलत को मांग सकता है, लेकिन नबी की बारगाह में आने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं बता चाहती क्या है? पूरी जो है अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह चाहती ये हूँ जो मेरे बेटे की जिंदगी को भूतों ने छीन लिया है, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या इतना सुना, नबी ने कहा चलिए मुस्तफा आगे आगे और बूढ़ी पीछे पीछे, मेरे नबी के साथ साथ मेरे नबी खरामत खरामत चल देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या चलने के बाद मुस्तफा जाने रहमत चल रहे हैं, बूढ़ी पीछे पीछे जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या जब पहुंचने के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या मुस्तफा ने कहा बता तेरा लख्ते जिगर कहाँ है, तेरा बेटा कहाँ है, तेरे बेटे की मस्जिद कहाँ है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या नारे तकबीर सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अशफाकुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कारी अंसार साहब का मुकम्मल इशारा हो रहा है। बहरहाल मैं खुद अल मुख्तसर बात को करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात रहा है कि मैं आज तवील गुफ्तगू करूंगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि जब दूसरी जगह प्रोग्रामों से डिस्कस करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का मुस्तफा जाने रहमत है, आगे आगे जा रहे हैं, बूढ़ी पीछे पीछे है। बूढ़ी ने कहा मुस्तफा मेरे बेटे की मस्जिद ये है, मेरे बेटे का जनाजा ये है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का अब बोल चाहती क्या है? ए आका चाहती ये हूँ मेरे बेटे की जिंदगी अता फरमा दो, मेरे बेटे को दोबारा जिंदगी अता फरमा दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का मेरे नबी ने सिर्फ उसको पकड़ा ही नहीं बल्कि उसका नाम लेकर के पुकारा, और पुकारने के बाद कहा जो भी उसका नाम था उसका नाम लेकर के जब पुकार
दम तक, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान मुस्तफा कादरी नौशाही, फैजान मुस्तफा कादरी नौशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। दौरान गुफ्तगू को गलती अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ फरमाए, हम तमाम को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यही आसी तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो अपना दिल निकाल कर सरेरा रख